اور غلام آزاد کرنے والے۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں نا کہ اللہ کریم نے جو نیکی کی بنیاد رکھی ہے وہ 4 چیزوں پہ رکھی ہے۔ ان میں پہلی کیا ہے؟ عقیدہ، کہ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان، اور اللہ کے نبیوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں اور ملائکہ پر ایمان، یہ عقائد ہے۔ اب دوسری چیز یہ یہاں سے میں نے آپ کے سامنے پڑھا وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہاں سے لے کر وَفِي الرِّقَابِ تک یہ معاملات ہیں کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، لوگوں بیواؤں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، چھوٹے جو رشتہ دار کمزور ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، یتیموں مساکین کے حقوق کس طرح ادا کرنے چاہیے، بیوی بچوں کے حقوق کس طرح ادا کرنی چاہیے۔ تو یہ ان ساری چیزوں کے اندر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات کو بیان کیا ہے کہ آپ نے اپنے معاملات کو اس انداز میں چلانا ہے۔ اور پھر اس سے آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور تیسری چیز اللہ کریم نے عبادت کو ارشاد فرمایا ہے۔ اب اس اگر ترتیب اور نظم کلام سے دیکھیں تو پہلی حیثیت عقیدے کی ہوگی اور دوسری معاملات کی ہوگی، تب جا کے عبادات کی ہے۔ تو ہم میں سے جو کوئی ایک نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے یا اگر کوئی ایک آدھ نیکی کا کام شروع کر دیتا ہے اس طرح کا، تو وہ سارے لوگوں کو غیر مسلم، کافر اور پتہ نہیں کیا کیا گننا اور کہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر جہاں پر نماز کے لیے ماتھا ٹیکنا بھی عبادت ہے تو وہاں پر شفقت کے ساتھ کسی یتیم کا ماتھا چومنا بھی عبادت ہے۔ اسلام اس چیز پہ بھی زور دیتا ہے کہ کہیں لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور رویہ رکھو پھر عبادت کی طرف آؤ۔ یہ نہیں کہ تم عبادت تو رب کی بہت زیادہ کر رہے ہو لیکن لوگوں کے ساتھ تمہارا رویہ برا ہے، ان کے تم رستے کاٹ رہے ہو، ان کے گھروں کے اگر کوڑا کرکٹ جو بچے رکھ جاتے ہیں کوڑا کرکٹ پھینک رہے ہو، ان کے لیے تنگی کا باعث مان رہے ہو، تو پھر بھی نماز تمہیں وہ کما حق کو ہو فائدہ نہیں دے رہی۔ تو نماز کا بھی اور زکوٰۃ کا بھی اور عبادات کا بھی حقیقی فائدہ تبھی ہوگا کہ جب تمہارا ظاہر بھی مسلمان ہوگا، تمہارا باطن بھی مسلمان ہو جائے۔